اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ملاقات با امام زمانہ جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیج نمبر ہے 38، پیج نمبر ہے 38 اور ہیڈنگ ہے باجدیت کامل اپنے مقصد کو پہنچا۔ عام طور پر عورتیں مہربان، باحیا، مہر و محبت میں مردوں سے آگے ہیں، پاک قلب رکھتی ہیں اور دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بہت جلد باہر نکال سکتی ہیں۔ اگر روحی کمالات کے لیے اس راستے پر قدم رکھیں تو حقیقت کامل کے ساتھ مردوں سے بہت پہلے ظلمت کے حجاب ہٹانے اور نورانی فیض سے استفادہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ میں اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اپنے پاس دلائل رکھتا ہوں۔ مفصل اس کی شرح موجود ہے، لیکن یہاں بطور مثال اس بارے میں صرف ایک واقعہ نقل کرنا چاہوں گا۔ آذربائیجان کی رہنے والی ایک عورت نے کتاب پرواز روح کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ آپ سے چند سوالات کے جوابات پوچھنا چاہتی ہوں۔ سوالات آپ کی کتابوں کے متعلق ہیں۔ میں نے کہا، جس وقت بھی آپ مشہد مقدس آئیں، میرے گھر تشریف لے آئیں اور اپنے سوالات کے بارے میں دریافت کریں۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ وہ ہمارے گھر آئی اور سوالات جو کہ ایک کاغذ پر لکھے ہوئے تھے میرے ہاتھ میں دیے اور کہا، یہی سوالات ہیں جن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کا کاغذ کو پڑھا۔ ان سوالات کے جوابات کتاب مسئلہ غیبی اور باسخ ماں میں درج تھے، اس لیے میں نے ان کی ایک ایک جلد اٹھائی اور اسے دے دی اور اسے کہا کہ آپ کے سوالات کے جواب ان میں موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، اگر پھر بھی کوئی سوال باقی رہ جائے تو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ اس نے ایک دن مجھے سے کتابیں لیں اور دوسرے دن پڑھ کر واپس کر دیں اور کہا کہ میں اپنے سوالات کے جوابات دریافت کر چکی ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ کون سی راہ اختیار کروں تاکہ تزکیہ نفس ہو اور ظلمات دور ہو، نورانی فیض سے استفادہ بھی حاصل کر سکوں۔ جب میں نے اس سے حالات دریافت کیے اور اس نے کچھ مقدار اپنے حالات بیان کیے تو میں سمجھ گیا شاید ہی کوئی گناہ ہو جو اس سے سرزد نہ ہوا ہو، اور شاید ہی کوئی ایسی حیوانی صفت ہو جو اس میں نہ پائی جاتی ہو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے میرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، اس لیے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا بھی گناہ ہے، لیکن اس نے جو حالات بیان کیے تھے ان سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اس طرح سے ہے، لیکن وہ بیدار ہو چکی تھی اور اس کا روح پرواز کر رہا تھا۔ اول سیر و سلوک کے ابتدائی دستور سے آگاہ کیا کہ غفلت سے بیدار ہونے کے بعد توبہ کرنی چاہیے، توبہ کا طریقہ بتایا اور اسے کہا کہ توبہ کرنے والے کو اپنی توبہ قبول ہونے کی علامات معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ وضاحت کی اور اسے بتایا کہ آج رات تنہائی میں ایک کمرے میں اپنے سر کو برہنہ کر کے خدا کی بارگاہ میں اظہار ندامت اور پشیمانی کرو، اس قدر گریہ وزاری اور استغفار کرتے ہوئے توبہ کرو کہ قبولیت کے آثار تجھ پر ظاہر ہو جائیں۔ اگر توبہ قبول کرنے کے آثار تیرے لیے ظاہر ہو جائیں تو پھر سیر و سلوک کے باقی تمام تر مسائل آسان ہو جائیں گے۔ وہ چلی گئی اور ظاہراً اسی رات کہنے کے مطابق عمل انجام دیا۔ سینکڑوں مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اور سینکڑوں مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا۔ جس طرح اسے سمجھایا تھا، نہایت توجہ اور خلوص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے توبہ کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے مناجات کرتی رہی۔ وہ خود بیان کرتی ہے کہ سحری کے وقت رونے کی وجہ سے آنکھوں کو درد ہو چکا تھا اور اس قدر سوزش اور درد تھا کہ جھپکنا مشکل ہو گیا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا تو قبولیت کے آثار جو آپ نے بتائے تھے ظاہر تھے۔ جب میں نے علامات دیکھی تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ میری خالص توبہ قبول ہو گئی ہے۔
اب میں آمادہ ہوں کہ سیر و سلوک کے باقی مراحل طے کرنے کی رہنمائی فرمائیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اب اس چیز کا خیال رکھیں کہ آئندہ سابقہ گناہ نہ ہونے پائیں۔ ہر رات کو اپنے نفس کا خود حساب لگائیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس کا تدارک کریں۔ اس کے علاوہ اب تو نے جو حقائق اور معنویات کی طرف حرکت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنے مقصد کو معین اور اپنے سفر کے لیے زاد راہ اور وسائل آمادہ کرو۔ اس نے پوچھا آپ فرمائیں مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا بہترین مقصد یہ ہے کہ روحی کمالات تک پہنچ جائیں، یعنی رذیلہ صفات کو اپنے آپ سے دور کریں اور اچھی صفات انسانی کو اپنے اندر پیدا کریں۔ خلاصہ یہ کہ اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف کر لیں تاکہ کامل انسان کی صفات جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا آئینہ ہے اپنے اندر پیدا ہوں، یعنی حضرت بقیت اللہ ارواح نافدہ کی صفات اپنے ضمیر میں نظر آئیں۔ مکمل طور پہ برائیوں سے بچیں، یہی ہمارا مقصد ہے اور ہمیں چاہیے کہ سب اسی مقصد کی طرف حرکت کریں۔ البتہ اس مطلب کو حاصل کرنے کے لیے جن وسائل سے استفادہ کیا جا سکتا ہے وہ شرعی ریاضت ہے۔ عصمت و طہارت علیہم السلام کے افراد کے راستے پر چل کر ہی مقصد کو پا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے وسیلے کے بغیر امور پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے۔ بالآخر سیر و سلوک کے تمام تر مراحل طے کرنے کے لیے اس کو بتایا جتنے دن اس نے مشہد مقدس میں قیام کیا۔ تمام مطالب اور دستورات کاپی میں لکھ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ باوجود اس کے کہ اسے گھریلو کاموں اور بچوں کی پرورش کا خیال تھا، مگر پھر بھی جو کام باقی لوگوں نے کئی سال میں انجام دیے اس نے 1 سال میں انجام دیا۔ تزکیہ نفس اور خلوص کو پا لیا۔ عوائم مادرہ کو دیکھتی تھی اور حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ کاملاً ارتباط روحی برقرار تھا۔ اس تھوڑی سی مدت میں غیر حق سے دوری اور حق کے ساتھ انصال قائم ہو گیا تھا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کئی مرتبہ مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ کبھی کبھار ایک مریض مضطر جب ظاہری وسائل سے نا امید ہو جاتا ہے اور مرکز الہی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اگرچہ ایک لحظے کے لیے بھی مرکز الہی کی طرف متوجہ ہو، اگرچہ تو لا علاج مرض اور اضطراب سے کیسے نجات حاصل کرتا ہے؟ مرکز الہی سے مراد حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ تک رسائی کرنا اور فیض حاصل کرنا ہے۔ یہ شخص جب دنیا کے تمام عوارض سے نجات پا کر خلوص کے ساتھ حقیقت اور مقصد کو پا لیتا ہے تو وہ ساری زندگی اسی شخص کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح ایک شخص ایک لحظے کے لیے مرکز الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور شفا پا لیتا ہے، یعنی اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کے بارے میں معجزہ ظاہر ہوتا اور جو کچھ وہ چاہتا واقع ہوتا، اور حدیث قدسی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر تاکہ تو مجھ جیسا ہو جائے، اور جب میں کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، جب میں کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تو اس وقت نہیں ہوتا۔ اگر تو کہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جائے گا، اور اگر تو کہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ کام وقوع پذیر نہیں ہوگا۔ یا جس طرح دوسری حدیث میں واقع ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ نوافل مستحبات ادا کرنے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ بھی دیکھتا ہے، اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، جو کچھ میں سنتا ہوں وہ بھی سنتا ہے، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں کہ سوائے حق کے اور کچھ نہیں کہتا۔ سچ یہ کہ انسان کس قدر صلاحیات رکھتا ہے، کس قدر روحی کمالات تک پہنچنے کے لیے قدرت رکھتا ہے، اور کس قدر غافل ہے کہ جس طرح کہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ تمام لوگوں کو سوائے مخلصین کے گمراہ کروں گا، کس طرح انسان کو دھوکہ دیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے پیج نمبر 43، خلوص و انقطاع۔ اکثر مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس طرح حضرت ولی العصر علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے جواب میں کئی مرتبہ میں نے بتایا کہ حضرت سے ملاقات شخصیت روحی کے ذریعے سے میسر ہے، اس لیے کہ اگر کسی میں
سخنیت روحی ایجاد نہ ہو تو پھر حضرت سے ملاقات کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ البتہ کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ ایک تکلیف کی وجہ سے ایک شخص کے لیے کاملاً انقطاع پیدا ہو جائے اور عارضی طور پر سخنیت حاصل ہو جائے اور اسی حالت میں اسے زیارت ہو جائے۔ اکثر اوقات مصیبت کے وقت جو زیارات ہوتی ہیں وہ اسی قسم کی ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، یعنی جو لوگ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو نہایت خلوص کے ساتھ اسے پکارتے ہیں، پھر جب انہیں خشکی پر پہنچا کر نجات دیتا ہے تو فوراً شرک کرتے ہیں۔ عاقل انسان وہ ہے جو ہر وقت ہر حال میں خدا کو یاد رکھے اور خلوص کے ساتھ عبادت کرے، اس غرق ہونے والے شخص کی طرح جیسے احساس ہوتا ہے کہ شاید میں غرق ہو جاؤں گا تو دنیا کے تمام مادی وسائل سے کنارہ کش ہو کر نا امید ہو کر فقط خدا پر بھروسہ کرتا ہے کہ ممکن ہے خدا بند کریم کی ذات مجھے نجات دے۔ دعا میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہم اقطعنی عمن سواک حتی لا ارجو ولا اخاف الا ایاک، اے پروردگار اپنے غیر سے مجھے اس طرح دور رکھ کہ تیری ذات کے علاوہ نہ کسی کا خوف ہو اور نہ کسی سے امید رکھوں۔ ایک واقعہ اس بارے میں والدین عارضی طور پر دنیا سے کنارہ کش ہو کر اور ایک شخص جو دنیا سے دوری اختیار کر کے نزد کرم سے فیض حاصل کرتا ہے یہاں بیان کرتا ہوں۔ کتاب داستان ہائے شگفت کے مؤلف نے لکھا ہے کہ میں نے خود بھی شیراز کے بعض بزرگوں سے سنا ہے، انہوں نے بھی بیان کیا کہ شیراز میں ایک آدمی رہتا تھا اور خلوص و تقویٰ اور مقام یقین کے ساتھ لوگ گواہی دیتے تھے اس کا نام کربلائی عباس علی تھا اور حاجی مومن کے لقب سے مشہور تھا۔ مؤلف کے بیان کے مطابق صاحب کرامت تھا، 30 سال تک اس کے ساتھ آمد و رفت میل جول تھا، اس کی اخلاص اور صفائی باطن سے مکمل طور پر مطمئن تھا۔ سابقہ حکومت رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں CID پولیس نے حاجی مومن کے ماموزاد بھائی جس کا نام عبدالنبی تھا کچھ اسلحہ برآمد کیا اور پولیس کو معلوم ہوا کہ یہ شخص انقلابیوں میں سے ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے تو اسے سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ جب یہ فیصلہ اس کے والدین نے سنا تو بہت ہی پریشان ہوئے اور مرحوم حاجی مومن کے قریب جا کر التجا کرتے ہیں کہ عبدالنبی کے لیے دعا کرو۔ مرحوم حاجی مومن نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، اس وقت کائنات کے ولی اور والی اولو الامر حضرت بقیت اللہ روحی ارواح العالمین لا تراب عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں۔ آج کی رات شب جمعہ ہے۔ ایک مقام پر حضرت ولی العصر علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، حضرت کے وجود مقدس کی برکت سے خداوند کریم آپ کے بیٹے کو نجات دے گا۔ جمعے کی شب کو حاجی مومن اور عبدالنبی کے والد شب بیداری کرتے ہیں، چند رکعت نماز پڑھتے ہیں، تزکیہ نفس اطمینان روحی کے لیے نماز پڑھنے کے بعد دستور کے مطابق دعائیں اور زیارات کے ذریعے سے حضرت کا وسیلہ پکڑتے ہوئے آیہ شریفہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ امام ولی العصر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا اس جوان نے آپ کے شیعوں کے سر سے ظلم کو دور کرنے کے لیے اسلحہ اکٹھا کیا تھا، صرف مظلوم کی دفاع کے لیے اور دین اسلام کی مدد کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اس لیے آپ کی خدمت میں اس کی نجات کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ ساری رات تضرع زاری اور مناجات میں بسر کی۔ آخری اس حصے میں تینوں حضرات کو کمرے میں عجیب قسم کی خوشبو آئی۔ حضرت بقیت اللہ روحی الفدا سے مہر و محبت کے آثار ظاہر ہوئے، کمرے میں روشنی نظر آئی۔ تینوں افراد نے حضرت کی بیداری کی حالت میں زیارت کی۔ امام عالی مقام نے عبدالنبی کے والدین کی طرف رخ کر کے فرمایا آپ کی دعا قبول ہو گئی، خداوند کریم آپ کے بیٹے کو نجات عطا کرے اور آج ہی صبح وہ صحیح و سالم اپنے گھر لوٹ آئے گا۔
مرحوم حاجی مومن بیان کرتا ہے کہ جب میرے ماموزاد بھائی کے والدین نے امام علی مقام کے جمال مقدس کو دیدار کیا اور دل ربا کلام سنا تو بے ہوش ہو کر صبح تک زمین پر پڑے رہے۔ صبح جس وقت ہوش میں آئے تو اپنے فرزند کی خبر معلوم کرنے کے لیے نکلے۔ اس دن سزائے موت کے حکم پر عمل ہونا تھا۔ اس کے والدین نے مسئولین سے پوچھا کہ فلاں شخص کے بارے میں بتائیں کیا ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آج رات کو اس کے متعلق تجدید نظر کی گئی، فی الحال موت کی سزا پر عمل روک لیا گیا، ابھی خصوصی عدالت میں اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ عبدالنبی کے والدین بہت خوش ہوئے اور اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا تھا کہ ان کا بیٹا جیل سے آزاد ہو کے گھر پہنچ گیا۔ کتاب داستانہائے شگفت کے مؤلف اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ مرحوم حاجی مومن مصائب و آلام میں گرفتار لوگوں کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ تھے۔ خداوند مہربان اس پر بے انتہا رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے پیج نمبر 47، مہربان ترین مہربان۔ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کے دشمن جہاں تک کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو حضرت سے محبت و عقیدت کے اظہار سے روکیں۔ مثلاً عام طور پر تبلیغ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ دوستوں میں سے بعض افراد بیان کرتے ہیں کہ حضرت رحم نہیں کریں گے اور بے دریغ تمام افراد کو قتل کریں گے۔ علماء کے خون سے ایشیا میں خون کی ندیں بہہ نکلیں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ دعا کرو امام زمانہ کا ظہور نہ ہو ورنہ آپ کی اور میری گردن پر تلوار چلے گی۔ انہیں جواب دینا چاہیے مگر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کے برحق جانشین نہیں ہیں، مگر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب کے قابل فخر مقتدی نہیں ہے، مگر یہ کہ ممکن ہے کہ وہ خدا جو رحمان و رحیم رؤوف و مہربان ہے، جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، اس کی صفات کا مظہر ایسا ہو جس میں رحم و کرم نہ ہو۔ اگر حضرت نعوذ باللہ اس طرح ہوتے تو ایک ہی ارادے کے ساتھ، ایک لشکر کے ساتھ یا کم از کم ایک تباہ کار ایٹم بم کے ساتھ ظہور فرماتے اور تمام کفار ظالمین فاسقین کو ایک مرتبہ ہی نیست و نابود کر دیتے، نہ کہ ایسے اسلحے کے ساتھ جو ان کے بارے میں روایات میں ملتا ہے، یعنی وہ تلوار حمائل کیے ہوئے ہوں گے اور وہ بھی اس سے زیادہ استفادہ نہیں کریں گے۔ یہ عمل بھی ایک فلسفہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں مفصل بحث ہے۔ تھوڑی سی بحث میں نے کتاب مسئلہ غیبی میں درج کی ہے۔ بہرحال میں یہ گمان نہیں رکھتا کہ ایک شیعہ حضرت بقیت اللہ روح الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں مہربانی اور عطوفت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ اب جبکہ انسان اعتقاد رکھتا ہے کہ حضرت کے قرب روحی حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے درگزر کرنا، اظہار دوستی کرنا اور مہربانی کرنا، اگر کوئی شخص تزکیہ نفس چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ بدگوئی، لوگوں سے بغض رکھنے سے پرہیز کرے اور دل میں کینہ، انتقام جوئی اور بے رحم نہ ہو، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارحم ترحم، تو لوگوں پر رحم کر تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام تو عیسائیوں پر بھی مہربان ہیں جو ان کی معرفت نہیں رکھتے اور اس قدر اظہار محبت فرماتے ہیں کہ انسان خوشحال ہو جاتا ہے۔ حضرت حجت الاسلام جناب آقای خادمی شیرازی دامت اللہ برکاتہ نے فرمایا کہ ہجری 1345 شمسی مہینے تیر اس کے اوائل میں ایک دوست میرے پاس آیا جس کا نام ذوالمنن تھا۔ منگل کی رات کو مجلس ہوتی تھی، اس میں ہم اکٹھی شرکت کرتے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک نوجوان کو عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، شاید چند دنوں تک وہ مذہب عیسائی قبول کر لے، بااصلاح اسے مبتدی پکڑا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ اسلام کی احکامات سے آگاہی حاصل کرے، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اسے وقت دیں اور اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ میں نے اس کی بات قبول کر لی اور فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن اس جوان کو 10 بجے صبح میرے مکان پر لے آئیں تاکہ اس کے ساتھ اسلام کے احکامات کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ عہد و پیمان کے مطابق اس دن صبح 10 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت نوجوان دیکھا جو میرے گھر تشریف لایا۔ جب میری نظر اس جوان پر پڑی تو میں نے دل میں کہا، اے میرے آقا امام زمانہ، یہ جوان اس شکل و صورت کے ساتھ آگ میں نہ جلے میری کلام میں اثر عطا فرما تاکہ یہ عیسائی مذہب قبول نہ کرے۔ البتہ
بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کے والدین اور قوم و قبیلہ اس وقت عیسائی ہی تھے، لیکن آقا اور ذوالمنن نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ میں اس جوان کو بیٹھک میں لے گیا، مگر اس کے چہرے سے یہ آثار نمایاں تھے کہ وہ میرے عالمانہ لباس سے متنفر تھا، اس قدر کہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھ سے جس طرح بھی ممکن تھا میں نے اس کو اپنی طرف توجہ مبذول کرائی، گفتگو سننے پر آمادہ کیا۔ جناب آقائی خادمی نے چند مجالس میں اس نوجوان کے ساتھ جو گفتگو کی تھی اور اسے جس طرح دین مقدس اسلام کی حقانیت کی طرف متوجہ کیا تھا، اس کو مفصل لکھا ہے۔ ہماری طرف سے عرض کیا گیا کہ ان مطالب کو مستقل کتاب کی صورت میں ان کی اپنی قلم کے ساتھ لکھا جائے تاکہ تمام لوگ استفادہ حاصل کریں۔ پھر انہوں نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، ایک دن ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے رات کو ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے عالم خواب میں ایک پرعظمت شخصیت کو دیکھا جس کے ہاتھ میں عصا تھا، چہرے پر نقاب تھا، ہمارے گھر تشریف لائے، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، مگر آپ نے اینک نہیں لگائی ہوئی تھی۔ وہ آقا اس قدر نورانی تھے کہ ہمارا گھر روشن ہو گیا۔ میں اس کی تھوڑی سی شکل و صورت دیکھتا تھا۔ وہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ میرا بھائی عیسائی تھا، فوج میں افسر تھا، ایک کمرے میں سویا ہوا تھا۔ آقا نے اپنے عصا کے ساتھ اسے اشارہ کیا گویا اسے مارنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا وہ ابھی سویا ہے، اس کو بیدار نہ کریں۔ اچانک اسی وقت آقا میری آنکھوں سے غائب ہو گئے اور میں بھی نیند سے اٹھ بیٹھا۔ آقا حاجی خادمی فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ وہ آقا حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تھے، آپ کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ البتہ ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ میں خواب کی تعبیر اس قسم کی بیان کروں، بلکہ وہ اس حد تک آمادہ تھا کہ اسلام قبول کرے، اس لیے میں نے اس کو یوں تعبیر بیان کی، جو آپ نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں تھا، اس کا مطلب یہ کہ میں نے جو مطالب بیان کیے ہیں وہ حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف سے مورد تائید ہیں، اس لیے اگر آپ یہ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو احکام اسلام کی تعلیم دوں۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ تحقیق کروں، اور اگر آپ اجازت دیں تو چند دن مزید گفتگو کو جاری رکھیں، اس لیے کہ ابھی چند اشکالات باقی ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، لہٰذا دین اسلام کی حقانیت کو اجاگر کرنے کے لیے مزید چند دن اس کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن جب بحث کے لیے وہ آیا تو بجائے بحث و مباحثے کی نہایت ہی اچھے انداز میں میری طرف دیکھ کر کہا، اب گفت و شنید اور بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں، مجھے احکام اسلام بتائیں تاکہ میں دین اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے پوچھا ایسا کیا ہوا، کیا کوئی نیا واقعہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، آج رات پھر میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں نے کہا انشاءاللہ خیریت ہے، آپ مہربانی فرما کر اسے بیان کریں۔ اس نے کہا وہی آقا جسے میں نے پہلی مرتبہ خواب میں دیکھا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ گزشتہ رات عالم خواب میں زیارت ہوئی، بہت نورانی شکل تھی۔ حضرت نے اس دفعہ بھی چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا، البتہ پہلے کی نسبت اب کچھ چہرہ مبارک نظر آتا تھا۔ آپ بھی آقا کے ساتھ تھے، اس دفعہ اینک بھی لگائی ہوئی تھی۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور آپ بھی ان کے ساتھ تھے۔ میں نے خیال کیا کہ میرا مسیحی بھائی اس بات سے آگاہ نہ ہو جائے کہ آقا ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، اس بنا پر ارادہ کیا کہ آقا سے پہلے کمرے میں داخل ہو جاؤں، اس لیے کہ آقا سے پہلے چل پڑا، مگر اچانک یوں معلوم ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے بازوؤں سے زور سے پکڑ کے پیچھے کی طرف پھینک دیا۔ اس مرتبہ آقا نے میری طرف نظر کرم فرمائی اور فرمایا وضو کرو۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آقا میری نیت سے مطلع ہوئے اور خود حوض کے کنارے تشریف فرما ہوئے اور وضو کیا۔ میری طرف نگاہ کی، یوں معلوم ہوا کہ جبراً مجھے حوض کے کنارے لے جایا جا رہا ہے۔ جس طرح آقا نے وضو کیا تھا بالکل میں نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد آقا نے مجھے فرمایا کہ نماز پڑھو۔ میں نے کہا ابھی 3 دن باقی ہیں۔ میں یہ سمجھا تھا کہ ان کا مقصد کلیسا میں نماز پڑھنا تھا، چونکہ اتوار کے دن ہم وہاں جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، مگر دوبارہ فرمایا میرا مقصد وہ کلیسا والی نماز نہیں، میں کہتا ہوں نماز پڑھو۔ عالم خواب میں مجھے کچھ نہیں معلوم کیا ہوا، اچانک متوجہ ہوا کہ کمرے میں قبلہ رخ کھڑا ہو گیا اور جس طرح تم مسلمان نماز پڑھتے ہو اسی طرح نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا، حالانکہ عربی کا ایک لفظ بھی نہیں پہچانتا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو آقا تشریف لائے اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔
آپ نے بھی میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس وقت میں فوراً نیند سے بیدار ہو گیا، اس لیے کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے دین اسلام کے احکام بتائیں تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اس طرح وہ جوان 1345 ہجری شمسی ماہ شہربور کی 20 تاریخ کو مشرف اسلام ہوا اور طے یہ پایا کہ کل صبح 10 بجے میرے مکان پر آئے تاکہ آداب و احکام اسلام سکھائیں۔ اس روز پہلے دن میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، لیکن وہ وعدے کے مطابق 10 بجے میرے مکان پر نہ آیا۔ دوسرے دن 10 بجے صبح میرے گھر کے دروازے پر آیا۔ اس نے کہا، آپ نے جس شخص کو کل میرے مکان پہ بھیجا تھا اس نے مجھے نماز کی تعلیم دے دی ہے۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا میں اس طرف متوجہ نہ ہوا۔ اگلے دن پھر مکان پر آیا اور کہا، آپ نے پرسوں میرے گھر بھیجا تھا، وہ آج پھر آپ کی طرف سے آیا تو مجھے اذان کی تعلیم بھی دے دی، لیکن میرے بھائی نے آنے سے چند منٹ پہلے وہ ہمارے گھر سے چلا گیا۔ میرے بھائی کے آنے سے چند منٹ پہلے وہ ہمارے گھر سے چلا گیا۔ جب وہ ہمارے گھر میں تھا، میرا بھائی باہر گیا ہوا تھا، معلوم نہیں کیا کرتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرا بھائی باہر سے آ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ سب کچھ تو خواب میں دیکھتا رہا ہے، یہ سب کچھ تو تو خواب میں دیکھتا رہا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، آپ نے کل اور پرسوں اذان اور نماز کی تعلیم دینے کے لیے میرے پاس کسی کو نہیں بھیجا تھا کیا؟ بہرحال میں نے کسی کو نہیں بھیجا اور میں تو بالکل آپ کے گھر کو بھی نہیں جانتا کہ کدھر ہے۔ میں نے بہت غور و خوض کیا اور اس کو کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مطالب کو بیان کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ واقعے کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس قصے کو بیان کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ اس نے کہا، کیا پرسوں 2 بجے بیان کیا کہ پرسوں 2 بجے بعد از ظہر گھنٹی بجی۔ میں نے خیال کیا کہ بچے ہیں جو تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں دروازے پر گیا، کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ دل میں خیال کیا یقیناً کسی بچے نے گھنٹی بجائی ہے، بس میں یہیں ہی ٹھہر جاؤں، ابھی دوبارہ وہ واپس آئیں گے اور انہیں دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون ہے جو ہر روز اس وقت مجھے تنگ کرتے ہیں۔ یوں ہی دروازے کے بیچ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی علماء کے لباس میں آیا، دروازے پر آ کر پوچھا، آدمی فلاں آدمی کا یہی مکان ہے؟ یعنی میرا نام اور قوم کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، جی ہاں، چونکہ میرا بھائی بھی اسی مکان میں رہتا تھا لہٰذا میرا چھوٹا نام لیا اور پوچھا، ابراہیم تو ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس شخص نے فرمایا، میں آقا خادمی کی طرف سے آیا ہوں تاکہ آپ کو نماز کی تعلیم دوں۔ میں نے عرض کیا، آئیے تشریف لائیے، مانے نہیں۔ وہ گھر میں داخل ہوا، 2 بجے سے 4 بجے بعد از ظہر تک مجھے نماز اور احکامات کی تعلیم دی، یہاں تک کہ میرا ہاتھ زخمی تھا۔ زخمی حالت میں وضو کا جو طریقہ تھا وہ بھی مجھے بتایا، اور عجیب بات یہ کہ وہ سب کچھ بتایا جو مجھے فوراً یاد ہو جاتا تھا۔ 2 گھنٹے ہمارے گھر ٹھہرنے کے بعد واپس تشریف لے گیا۔ دوسرے دن پھر تشریف لایا، اسی وقت پر آیا جب جس ٹائم پہلے دن آیا تھا، اور باقی جو ضروری مسائل تھے ان کی تعلیم بھی دی۔ میں نے اس کی خدمت میں عرض کی کہ اس طرح سے آپ کو زحمت ہوتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، اور پھر چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد میرا بھائی آیا۔ اگر اس موقع پر آقا وہاں موجود ہوتے تو میرا بھائی ناراض ہوتا۔ چونکہ اسے علم نہیں تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور احکام و مصارف اسلام یاد کرنے میں مشغول ہوں، جب اس جوان نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں سوچنے لگا کہ اس جوان کا چھوٹا نام نہیں جانتا تھا، مگر آقا نے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے، اور آقا اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا مسلمان ہونا بھی اسے بھی ابھی پوشیدہ تھا، اور وہ آقا اس کے بھائی کی غیر موجودگی میں کس طرح اس کے گھر گیا اور اس قدر جلدی احکام اسلام کی تعلیم دی۔ لہٰذا میں نے بہت گریہ کیا اور مطمئن ہو گیا کہ وہ آقا حضرت ولی العصر علیہ السلام تھے۔ اسی حالت میں نے اس جوان کو کہا کہ آؤ آیت اللہ محلاتی کے پاس چلیں اور یہ واقعہ انہیں سنائیں تاکہ معلوم کریں کہ وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اس لیے ان کی خدمت میں پہنچا، معظم لے کو سارا واقعہ سنایا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ البتہ اس جوان سے شکل و صورت، نقش اور عمر کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے بتایا آقا کی عمر تقریباً 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ شکل و صورت، رنگ اور روپ اس نے اسی طرح بیان کیا جیسے روایت میں خصوصاً امام ولی العصر علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوا، حالانکہ وہ نوجوان ان روایات سے مطلع نہیں تھا۔ مرحوم آیت اللہ محلاتی نے بھی بہت گریہ کیا۔
ان کے خیال کے مطابق بھی وہ آقا حضرت ولی العصر علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد ایک واقعہ آقا خادمی نے مجھے سنایا جو میرے خیال کے مطابق یہی معلوم ہوتا تھا کہ حضرت ولی العصر علیہ السلام کو اس جوان کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت تھی اور اسے آداب اور دستور اسلام سے آگاہ کیا۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ انشاءاللہ آقا حاجی خادمی ایک کتابچے کی صورت میں مفصل لکھ کر اس کو طبع کرا کر تقسیم کروائیں گے۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ یعنی پیج نمبر 56 اور ہیڈنگ ہوگی عشق و علاقہ و تشرف حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی خدمت میں، اور انشاءاللہ اور پارٹ نمبر ہوگا ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اور امام زمانہ علیہ السلام سے محبت میں اضافہ فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔